السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک یو دی سیفلا۔ سیانی کہتی ہیں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے جیتنا ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو گرو کی شکل میں لڑو۔ تو اسی طرح اگر آپ بزنس میں کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں، بزنس میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے بزنس کے حلقے کے گرو میں شامل ہو کے مقابلہ کرو، اپنے بزنس ایسوسیشن کے ساتھ مل کر مقابلہ کرو۔ اور امپورٹ ایکسپورٹ بزنس میں یہ بات اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ کسی ایک فرد، کسی ایک انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، پوری دنیا کے ایکسپورٹرز کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا امپورٹ ایکسپورٹ بزنس میں۔ تو اس میں تو یہ بزنس ایسوسیشن اور زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ تو امپورٹ ایکسپورٹ کورس کی اس 22 ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ایکسپورٹ بزنس کو کامیاب کرنے کے لیے کن کن ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، ان کی ممبرشپ لے سکتی ہیں، اور کیوں ممبرشپ لینی ہے، ان کا فائدہ کیا، یہ ساری ڈیٹیل اور کیسے لے سکتے ہیں، A to Z ڈیٹیل میں آپ کو پریکٹیکلی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ بزنس ایسوسیشن ہوتا کیا ہے۔ بزنس ایسوسیشن ڈیفرنٹ گروپ آف پیپل، مختلف قسم کے لوگ مل کر پرائیویٹ سیکٹر پر بناتے ہیں۔ اس کا مین کام ہوتا ہے کہ اپنی ایسوسیشن کے متعلقہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا۔ اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ یہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ جیسے گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے TDEP، جس کو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ایسوسیشن اس TDEP ادارے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر پر ایسوسیشن ہوتی ہے، گورنمنٹ کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور ابھی میں آپ کو پوری لسٹ دیتا ہوں جو ڈیفرنٹ قسم کی ایسوسیشن پاکستان میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر پر۔ ابھی میں آپ کو کچھ ایسوسیشنز کا نام بتا دیتا ہوں، آپ ان کو گوگل سے سرچ کر کے اس کے مزید ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور ان کی ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ رائس ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن ہے پاکستان میں، اس کی ممبرشپ لینا پڑے گی۔ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل کے لیے PFVA کے نام سے ہے ممبرشپ، اس کی لینا پڑے گی۔ ڈرائی فروٹ کے لیے APDIEA کے نام سے ممبرشپ لینا پڑے گی۔ پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کے لیے PTEI ہے۔ اگر کاسمیٹکس آپ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو PCMA، اور اگر آپ ہوزری کی کوئی پروڈکٹ ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو PHMA، اور اگر آپ میٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو APMEPA کے نام سے ایسوسیشن ہے۔ گلو کے لیے PGMEA کے نام سے ایسوسیشن ہے۔ اور اگر آپ سپورٹس کی کوئی چیز کرتے ہیں ایکسپورٹ تو PSGMEA کے نام سے ہے۔ سرجیکل کے لیے آپ کو SIMAP کے نام سے ایسوسیشن ہے۔ لیدر کے لیے آپ کو PLGMEA کے نام سے ایسوسیشن ہے، اس کی ممبرشپ لینا پڑے گی آپ۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ان سب ممبرشپ تو آپ نے لے لی ہے، اور ممبرشپ لینے کے بعد فائدہ آپ کو کیا کیا ملے گا۔ نمبر 1، ایکسپورٹر لسٹ۔ یہ جو ڈیفرنٹ قسم کی ایسوسیشن ہے ان کی ایک ویب سائٹ ہوتی ہے، تو ویب سائٹ پر وہ اگر آپ نے ان کی ممبرشپ لے لی ہے تو وہ اپنی ویب سائٹ پر آپ کا نام بھی پٹ کریں گے، آپ کا ایڈریس، آپ کا فون نمبر، آپ کے آفس کا ایڈریس، سب کچھ مینشن ہوگا۔ تو ایک تو آپ آن لائن ہو جائیں گے، ایک ریلائبل تھوڑا سا سورس آپ کا ہو جائے گا کہ ایک آپ ریلائبل وینڈر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی مینٹیننس۔ مثال کے طور پر آپ آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں بحرین میں یا دبئی میں، تو جو ممبرشپ آپ کی ہوتی ہے انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے کہ اس سائز کے آم اس کنٹری میں ہم نے، اس متعلقہ کنٹری میں ہم نے ایکسپورٹ کرنے ہیں۔ تو سٹینڈرڈائزیشن کا بھی کام کرتی ہے، کوالٹی کو مینٹیننس کام کرتی ہے۔ وہ آپ اس کوالٹی سے نیچے مال کو ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکتے، ادروائز وہ آپ کے پھر ملک کا جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بدنام ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک سٹینڈرڈ طے کیے ہوتے ہیں، ان سٹینڈرڈ کو فالو کر کے ہی آپ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ کوالٹی مینٹین رہتی ہے ممبرشپ لینے کے بعد۔ اس کے علاوہ سرٹیفکیشن آتا ہے۔ سرٹیفکیشن یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آپ کا امپورٹر مختلف قسم کی سرٹیفکیشن ریکوائر کرتا ہے، تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر پر ممبرشپ آپ لیتے ہیں ڈیفرنٹ اپنے متعلقہ بزنس ایسوسیشن کی، تو یہ آپ کی مدد کرتی ہے وہ سرٹیفکیشن کو پورا کرنے میں۔ اس کے بعد آتا ہے ادر ایکسپورٹر۔ جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ دوسرے ایکسپورٹر، آپ کا جو نام ہوگا وہ ویب سائٹ میں لسٹ ہوگا، تو باقی ایکسپورٹر کا بھی لسٹ ہوگا، تو آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے بات چیت کر سکتے ہو، سوشل گیدرنگ کر سکتے ہو، اس سے آپ اپنا بزنس بڑھا سکتے ہو۔ کیونکہ ایک سیکٹر کے لوگ، ایک گروپ کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی مختلف چیزیں، ویلیوبل چیزیں بتائیں گی، کیونکہ یہ سائنرجی کا اصول بھی ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو دو نہیں، دو 11 ہوتے ہیں، اور تین 111 ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب مختلف لوگ ملیں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا ایک دوسرے کو، ان کے ایکسپیرینس سے، ان کے تجربات سے، ان کے جو نقصان ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے کو شیئر کریں گے، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔
सोशल गैदरिंग से। उसके बाद है कस्टमर सर्चिंग से भी ये मेंबरशिप आपको मदद करती है। अगर आपने मेंबरशिप ली तो वो आपको कस्टमर भी ढूंढ कर देते हैं, तो इसमें भी वो आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप, डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग होती है, ग्रेडिंग में, पैकिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो भी ये नया प्रोग्राम आता है उसमें ये डिफरेंट किस्म की ये मेंबरशिप आपकी ट्रेनिंग भी करवाती है मतलब का प्रोडक्ट के रिलेटेड। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बाज़ दफ़ा आपकी इंपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रिक्वायर होता है, तो ये फिर ये मेंबरशिप ही आपको वो सर्टिफिकेट ओरिजिन लेके देती है, TDAP से या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ये मेंबरशिप आपको लेके देती है। उसके बाद है एग्जीबिशन इन अदर कंट्री या इवन के लोकल एग्जीबिशन भी, जो डिफरेंट किस्म की एग्जीबिशन होती है, तो आपकी मेंबरशिप होगी, उसी मेंबरशिप के ज़रिए ही आप उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर, आपके पास ये मेंबरशिप होती है तो आपको वीज़ा रिकमेंड करने, ये एक वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर भी इशू करवा सकते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, तो उससे आप आसानी से किसी भी यूरोपियन कंट्री और जिस कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट करना जा रहे हैं वहाँ का आसानी से वीज़ा लग सकता है। तो ये डिफरेंट कुछ फ़ायदे हैं जो आपको मेंबरशिप लेंगे तो ये डिफरेंट किस्म के कुछ फ़ायदे आप इनको अवेल कर सकते हैं।